کے پروگرام میں ہم نے چین کے حوالے سے کچھ حوالے متن لیا ہے، خاص طور پر سنکیانگ جو کہ خود اختیار ایک خطہ ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کی کافی اکثریت پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے اس پروگرام کو آج ڈیزائن کیا ہے خاص طور پر آپ کے لیے، کیونکہ پچھلے بہت سارے عرصے میں ہمیں پروپیگنڈا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے امریکہ یا مغربی ممالک کی طرف سے، اور جس میں سنکیانگ کے بارے میں بہت کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ہمیں خاص طور پر پتہ ہے کہ مسلمانوں کو کیونکہ ان دنوں انفارچونیٹلی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں، تو چین کو بھی اسی پروپیگنڈا کا شکار کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ کیونکہ ایک اسپیسیفک خطے میں مسلمانوں کی تعداد کچھ زیادہ ہے، تو ان کی عبادت گاہوں کے بارے میں بہت سارے مفروضات قائم کر دیے گئے ہیں، اور ان کے اوپر جو ان کے جو مذہب ہے اس کے بارے میں بہت سارے ہم نے ایسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ فنامنا سننے کو ملتے ہیں کہ ان پہ یقین کرنا بینگ اے پاکستانی میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی کچھ حقیقت واضح ہو جانی چاہیے۔ نہ صرف آج سنکیانگ کے بارے میں آپ بات کریں گے بلکہ وہاں پہ موجود مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، بلکہ نہ صرف بتائیں گے، ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے کچھ مساجد کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس ڈسکشن کو مزید موضوع بنانے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے، نامور صحافی ہیں اور چین کے 20 سے زیادہ صوبوں کا وزٹ کر چکے ہیں، وہاں پہ بہت ساری رپورٹس ان کے نام سے چلتی ہیں۔ محمد ضمیر اسدی صاحب کو ہم نے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے تاکہ ان کا بھی نظریہ لے سکیں، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جان سکیں۔ آئیے محمد ضمیر اسدی صاحب سے ان کا نقطہ نظر جانتے ہیں۔ جی سر، بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اور ورلڈ وائڈ چل رہا ہے اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا۔ ہماری بھی یہ کوشش رہتی ہے پاکستان میں کہ چین کا یہ جو خود اختیار خطہ ہے سنکیانگ، اس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا امریکی یا مغربی ممالک کی جانب سے کیا جاتا ہے اس کو ہم بے نقاب کر سکیں، اور اپنی جو آڈینس ہے، اپنے جو ویورز ہیں یا جو ہمارے ریڈرز ہیں، میڈیا کے ذریعے ہم جو حقائق ہیں چین کے اس خطہ سنکیانگ کے حوالے سے وہاں پر موجود خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے وہ اپنے جو ناظرین تک پہنچا سکیں۔ مغربی ممالک کی جانب سے یہ جو چین میں مسلمانوں کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کی طرز زندگی کے حوالے سے، یا وہاں پر موجود مساجد کے حوالے سے، یا مسلمانوں کی جو مذہبی آزادی ہے اس کے حوالے سے، یہ کوئی جو ہے نیا نہیں ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں حالیہ سالوں میں اس کو اس لیے بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ یا ایگریسولی امریکہ یا مغربی ممالک یا کچھ نام نہاد ماہرین ہیں مغربی، ان کی جانب سے اس کو پش کیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین نے حالیہ سالوں میں ایک بہت ہی زبردست طریقے سے ایک تو اپنی سفارتکاری کو فروغ دیا ہے، دوسرا اپنا جو ان کا معاشی ایجنڈا ہے چین کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کا، اور نہ صرف چین کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کا بلکہ جو چین کے شراکت دار ہیں، جو چین کے دوست ممالک ہیں، جو کوئی مختلف پلیٹ فارمز جیسے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے تحت چین کے ساتھ شراکت دار ہیں ڈیولپمنٹ کے، تو چین نے جس بہترین طریقے سے اس تمام جو ہے ان چیزوں کو آگے بڑھایا ہے، تو اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے چین کی جو اٹینشن ہے اور اس کو چینج کرنے کے لیے امریکہ اور مغربی ممالک یہ کام کرتے ہیں۔ اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ امریکہ یا مغربی ممالک کی جانب سے یہ جو پروپیگنڈا اس طرح کا کیا جاتا ہے، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے بھی بعض اوقات ایسی چیزیں کی جاتی ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی مؤثر جنگ لڑی ہے، لیکن امریکہ اور مغربی ممالک جو ہیں وہ اس کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کرتے جو پاکستان کی قربانیاں ہیں، تو ان کی طرف سے ایک بالکل ایک مختلف نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے۔ اچھا، مجھے جہاں تک تو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے بہت زیادہ دنیا میں اس کہہ سکتے ہیں کہ پرومیننٹ ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے، یا دیگر ممالک کے ساتھ جو چین کے تعلقات ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ، تو یہ پروپیگنڈا کی ریزن ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کیا؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ چین کے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات انتہائی شاندار ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین نے کبھی بھی کسی بھی مسلمان ملک میں انویسٹمنٹ کرنے سے قبل کسی بھی قسم کی کوئی شرط جو ہے وہ عائد نہیں کی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ یا مغربی ممالک کی جانب سے چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں یا نان مسلم کنٹریز ہوں،
تو چین کے مسلم ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے امریکی اور مغربی ممالک کی جانب سے یہ پروپوگنڈا کیا جاتا ہے، کیونکہ چین نے حالیہ سالوں میں مسلم ممالک کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بہت بہتر بنایا ہے، اور مسلم ممالک میں اور دوسرے نان مسلم کنٹریز میں بھی اپنی انویسٹمنٹ کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے۔ تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ چین کے جو شاندار تعلقات ہیں مختلف ممالک کے ساتھ ان کو ڈسٹرب کیا جائے، اور چین کو ایک ایسے ملک کے طور پر پیش کیا جائے جہاں بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں۔ حالانکہ دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ امریکہ اور مغربی ممالک کو جو مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے، ان کے حوالے سے کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ان کی مخالفت کی گئی یا اس پر تنقید کی گئی بھارت کے رویہ پر۔ اور اسرائیل کی طرف سے جو بمباری کی گئی فلسطین پر، ہم نے دیکھا کہ متعدد جو ہے وہ معصوم نوجوان بچے خواتین جو ہے وہ شہید ہوئیں، لیکن کسی بھی امریکی یا مغربی ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اسرائیل کا وہ اس ظلم سے ہاتھ روک سکیں۔ ان کو صرف چین، جہاں پر مسلمان اپنی مذہبی آزادی کو بہترین طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، چین وہاں یہ نظر آتا ہے، وہ بھی صرف مقصد چین کو معاشی طور پر تنگ کرنا اور چین کی جو معاشی جو قوت ابھر کر سامنے آ رہی ہے اس کو ڈسٹرب کرنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ سنکیانگ میں اس وقت جو مذہبی حالات ہیں وہ کیسے ہیں، اور جو مسلمانوں کا ایک رہن سہن ہے وہ کس طرح کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عبادت گاہوں کی کیونکہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، تو عبادت گاہوں کے بارے میں بتائیں، کتنی مساجد ہیں وہاں پہ اور کس طرح کی مساجد ہیں؟ جی، سنکیانگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صرف سنکیانگ میں تقریباً 20,000 سے زائد مساجد موجود ہیں، اور یہ جی بالکل، اور یہ فیکٹ جو ہے، یہ حقیقی نمبر جو ہے مساجد کے حوالے سے کبھی بھی آپ کو مغربی میڈیا میں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ وہاں پر 103 سے زائد جو ہے وہ اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ مسلمانوں کو جو ہے ان کے مذہبی عقائد کے حوالے سے بہترین تربیت فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ جو اسلامک انسٹیٹیوٹس ہیں یہ وہاں پر جو ہے جو مسلمانوں کی جو مذہبی ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 4,000 سے زائد ایسے اسلامک لیڈرز کو وہاں پر ٹرین کر چکے ہیں جو کہ مختلف سنکیانگ کے خطے میں مساجد میں بطور امام اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور جو نمازی حضرات ہیں ان کو حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک مزید انٹرسٹنگ بات یہ بتاتا چلوں کہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ بھی سنکیانگ میں آپ کو مختلف چین کی جو زبانیں ہیں، مین تو مینڈرن لینگویج چائنیز جو ہے اس میں ملتا ہے، پھر اس کے علاوہ جو یغور کی اپنی ایک لوکل لینگویج ہے اس میں، اور مختلف دیگر جو زبانیں ہیں لوکل لینگویجز اس میں قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کا جو ہے وہ ترجمہ مختلف مقامی زبانوں میں فراہم کیا گیا ہے۔ تو اوورآل جو مسجدیں ہیں بہت ہی انتہائی شاندار اور خوبصورت طریقے سے مسجدیں جو ہیں وہ تعمیر کی گئیں، تاریخی مسجدیں ہیں جن کی سینکڑوں سال کی جو ہے وہ ایک تاریخ ہے، اور وہاں بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہاں پر اس میں ٹھنڈا اور گرم پانی جو ہے موسم کے حوالے سے فراہم کیا جاتا ہے، گیس وہاں پر جو ہے مسجدوں میں اویلیبل ہے، بڑے بڑے ہالز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اسٹوڈنٹس، مدرسے بہت اچھے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ہاسٹلز وہاں پر ملتے ہیں، رہائش گاہیں فراہم کی گئی ہیں۔ تو ایک مجموعی طور پر ایک بہت اچھا اور پرامن ماحول ہے، اور مسلمان انتہائی زبردست طریقے سے اپنی مذہبی آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ عید الفطر اور عید قربان جو ہے وہ میں نے چین میں جو ہے وہ منائی، اور میں نے دیکھا کہ قربانی کے حوالے سے عید قربان پر بہت زبردست اہتمام کیا جاتا ہے قربانی کا، اور مسلمانوں کو حج و عمرہ کے لیے چینی حکومت کی جانب سے خصوصی جو ہے پروازیں وہ فراہم کی جاتی ہیں تاکہ یہ اپنے جو سب سے جو زبردست جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے حج، وہ جا کر جو ہے وہاں ادا کر سکیں۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی تھوڑی سی فوٹیجز لی تھی کیونکہ ہم بھی چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا پریسائز کر دیں اس پروگرام کو تو زیادہ بہتر ہے، تو ہم نے ایک مسجد کی فوٹیج لی ہے اور ہم شیئر کرنا چاہیں گے، چل کے دیکھتے ہیں کہ کس قدر خوبصورت مسجد جو ہے وہ سنکیانگ میں موجود ہے، اور آئی ہوپ سو کہ ہم بھی جلدی اس کا وزٹ بھی کریں گے۔ آئیے دیکھیے۔ اورمچی سنکیانگ کا دارالحکومت ہے جو کہ سنکیانگ میں سب سے بڑا اور خوشحال شہر ہے۔ 120 سالہ تاریخ کے ساتھ یانگ ہانگ مسجد بہت دلکش دکھائی دیتی ہے۔ منفرد سبز رنگ کے مینار اور رنگین سجاوٹی گیٹ کے ساتھ اس کی بناوٹ بہترین کی گئی ہے۔ یانگ ہانگ مسجد 1897 میں تعمیر کی گئی۔
1909 میں مقامی دی ہی غیر ملکی کمپنی نے یانگ ہانگ مسجد کی تزئین و آرائش میں اپنا حصہ ڈالا۔ تاریخی طور پر اس زون میں رہائش پذیر غیر ملکی تاجروں نے متعدد بینک اکاؤنٹس اور کمپنیاں کھولیں۔ اسے یانگ ہانگ زون کا نام دیا گیا۔ یہیں سے یانگ ہانگ مسجد کو نام ملا۔ اورمچی میں صرف یغور اور ہوئی نسلی مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر ملکی مسلمانوں کے لیے بھی یانگ ہانگ مسجد مذہبی سرگرمیوں کا مقام ہے۔ یانگ ہانگ مسجد بہت خوبصورت ہے، ہم یہاں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، تاہم زیادہ تر ہم اپنی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، اس لیے میں اور میرے دوست یہاں جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اور کھانا بہت اچھا ہے، یہاں لوگ بہت دوستانہ ہیں، میں اور میرے دوست یہاں قیام کے دوران بہت خوش ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تارتار نے یانگ ہانگ مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا، اس لیے اسے تارتار مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ واو، بہت ہی خوبصورت مسجد، اور نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں کا طرز زندگی یا مذہب سے ریلیٹڈ ان کی جو زندگی کی نوعیت ہے وہ کیا ہے، اور وہاں پہ مسلمانوں کو آزادی بھی حاصل ہے اپنے مذہبی فرائض انجام دینے کی۔ اس بارے میں بتائیے، تھوڑا سا نظر ثانی کیجیے گا ضمیر صاحب۔ جی، دیکھا آپ نے کہ یہ صرف ایک مسجد کی ویڈیو ہم نے دکھائی، اور اس طرح کی وہاں پر ہزاروں جیسے مسجدیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا چین میں، جو کہ انتہائی خوبصورت ہیں اور شاندار طرز تعمیر اور زبردست تاریخ کی حامل ہیں، اور ہم کوشش کریں گے آئندہ پروگرامز میں بھی ان تمام ساری مساجد کو تو ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ جو بہترین تاریخی اہمیت کی حامل مساجد ہیں ان کو ہم دکھا سکیں، تاکہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہمارے یہ ناظرین جان سکیں کہ چین میں مسلمانوں کو زبردست مذہبی آزادی حاصل ہے، اور اس حوالے سے جو مغربی ممالک کا جو پروپیگنڈا ہے وہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، وہ ایک دھوکہ ہے، وہ ایک فریب ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، حقیقت کا کوئی اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل۔ تھینک یو سو مچ ضمیر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ یہاں پہ آئے اور اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ سو ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی اس پروپیگنڈا کو بے پردہ کرنے کی، اور کسی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہوں گے، لیکن مزید ہم پروگرام لے کے آتے رہیں گے آپ کی انفارمیشن کے لیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔